رات کا پہر تھا۔ یہ شاہ ولا کا منظر تھا جہاں پر سارا خاندان اس خوشی کے موقع پر اکٹھا ہوا بیٹھا تھا۔ شاہ خاندان کے لاڈلے بیٹے بدر شاہ کی شادی تھی، جس وجہ سے آج ہر طرف سے خوشخبریوں کی آواز ابھر رہی تھی۔ اچانک لائٹ بند ہو گئی، ہلچل مچ اٹھی۔ اندھیر لاؤنج میں LED آن ہوئی۔ سب کا دھیان LED کی طرف گیا۔ لائٹ واپس آ گئی۔ LED پر کوئی منظر چل رہا تھا۔ ہر فرد کی نظر اسی طرف اٹھی اور پھر سب کے مسکراتے چہرے سمٹ گئے۔ ردا کی نظر جیسی سکرین پر گئی، اس کا چہرہ لٹھے کی مانند سفید ہوا۔ اسے اپنے سر پر ساری حویلی کی عمارت گرتی محسوس ہوئی تھی۔ سارے لاؤنج میں موت جیسا سناٹا چھا گیا اور اس سے زیادہ سناٹا ردا کے اندر باہر چھا گیا۔ سکرین پر ہوٹل کے کسی کمرے کا منظر تھا۔ وہ بہت ہی نازیبا تصاویر تھیں۔ تصویریں ایک ایک کر کے آگے جا رہی تھیں اور اس میں صرف ایک شکل تھی اور وہ تھی ردا کی۔ سب کے سب صوفوں سے اٹھ کھڑے ہوئے اور بے یقینی سے سکرین کو دیکھنے لگے۔ ردا کو لگا وہ بھرے مجمع میں برہنہ ہو گئی ہے۔ اچانک اس خاموشی میں چھناکے کی آواز ابھری۔ LED کی سکرین ٹکڑے ٹکڑے ہو گئی۔ عالم کا ہاتھ اٹھا اور اس نے پوری قوت سے پیپر ویٹ سکرین پر دے مارا۔ ردا پورے قد سے زمین بوس ہوئی۔ لاؤنج میں اس وقت صرف شاہ فیملی تھی۔ اس نے ایک نظر اپنے باپ کو دیکھا، جن کی آنکھوں میں سرخی خطرناک حد تک بڑھ گئی تھی۔ ایک نظر آغا جان کو دیکھا، جن کی آنکھیں بتا رہی تھیں وہ ردا کو قتل کرنے کے در پہ ہیں۔ اس نے ایک نظر بدر کو دیکھا، جس کا چہرہ حد سے زیادہ سرخ ہو چکا تھا۔ ہر فرد وہ تصویریں اپنی آنکھوں سے دیکھ چکا تھا۔ سلطان صاحب آگے بڑھے اور ردا کے پاس پہنچ کر سلطان شاہ نے پوری قوت سے ردا کے چہرے پر ایک تھپڑ دے مارا۔ بے حیا، بد کردار، تمہاری یہ تربیت کی تھی میں نے؟ ابا، یہ سب جھوٹ ہے۔ اس نے اپنے کردار کی صفائی دینے کی کوشش کی۔ ان کا غصہ کم ہونے کا نام نہیں لے رہا تھا۔ ردا کے تو حلق سے الفاظ ہی نہ نکل سکے۔ وہ سب آگے بڑھے۔ ازلان نے سلطان صاحب کو فوراً ردا سے دور کیا۔ چھوڑو مجھے، آج میں اس بے حیا کی جان لے لوں گا۔ اسے اس لیے پڑھا لکھا رہے تھے کہ یہ ہمارے سروں پر خاک ڈالتی پھرے۔ شاویز نے بھی انہیں دوسری طرف سے پکڑا۔ ہوش میں چچا، یہ سب جھوٹ اور دھوکہ ہے۔ مگر انہوں نے ان دونوں سے خود کو چھڑوایا اور اس کے چہرے پر تھپڑوں کی برسات کر دی۔ وہ اپنی صفائی میں کچھ بھی بول نہ پائی۔ اچانک عالم نے آگے بڑھ کر ردا کو پیچھے کھینچا اور اس کے سامنے ڈھال بنے کھڑا ہو گیا۔ بس، بہت ہوا، کوئی ردا کو کچھ نہیں کہے گا۔ ہو کیا گیا ہے آپ سب کو؟ وہ صرف ایڈیٹنگ اور نظروں کا دھوکہ ہے۔ عالم کچھ دھیمے لہجے میں گرجا۔ بدر خاموشی سے اس کے پاس آیا۔ ردا کو آج لگا اس کی موت ہے، مگر اس نے اپنی بہن کو اپنے سینے سے لگا لیا اور ردا پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ اس کے بھائی اس کے کردار کے گواہ تھے۔ سلطان صاحب کو بہت مشکل سے ان دونوں نے قابو کر رکھا تھا۔ وہ ایک سائیڈ کھڑی سارا تماشا دیکھ رہی تھی۔ معصوم لڑکی بھرے مجمع میں رسوا ہو رہی تھی، مگر اسے کوئی فرق نہیں پڑ رہا تھا۔ لاؤنج میں گویا آج قیامت کا سما تھا۔ میرال بھی خوف سے یہ سب دیکھ رہی تھی۔ مشال اور مرہا اپنے کمرے میں تھی۔ میں آج اور ابھی سے اس بے حیا سے اپنے سارے رشتے ختم کرتا ہوں۔ سلطان صاحب کے الفاظ نہیں پگھلتا ہوا سیسا تھا جو اس کے کانوں میں اڈیلا گیا۔ اس کے ہاتھ ڈھیلے پڑے۔ وہ زمین پر گری بری طرح رو رہی تھی۔ بدر نے اسے دوبارہ سہارا دے کر کھڑا کیا۔ بھائی، یہ سب جھوٹ ہے، اس نے تڑپ کر وضاحت کی۔ بدر نے اسے اپنے سینے سے لگایا۔ میں جانتا ہوں میری بہن کا کردار پاک ہے اور یہ سب جھوٹ ہے۔ آغا جان کی آواز نے لاؤنج میں خاموشی کر دی۔ بس، خاموش ہو جاؤ سب۔ اس لڑکی کو ابھی اسی وقت حویلی سے فارغ کرو۔ گویا آغا جان نے ردا کی بچی کھچی سانسیں بھی چھین لی۔ ردا نے روتے ہوئے نفی میں سر ہلایا۔ اس پر قیامت آ رہی تھی۔ صرف کچھ ہی منٹوں میں یہ کیا سے کیا ہو گیا اور سارا ایک سائڈ صوفے پر بیٹھی سارا ڈرامہ انجوائے کر رہی تھی۔ عالم نے ایک نظر ردا کے روتے بلکتے وجود پر ڈالے، پھر اس نے اپنی زندگی کا بہت بڑا فیصلہ لمحوں میں کر لیا۔ ٹھیک ہے، تو اگر آپ سب نے ردا سے رشتہ توڑ لیا ہے تو میں ابھی اور اسی وقت ردا سے نکاح کروں گا۔ گویا سارا کے چہرے پر کسی نے کھولتا ہوا تیزاب ڈال دیا۔ وہ تیزی سے صوفے سے اٹھی۔ نہیں، یہ نہیں ہونا چاہیے تھا۔ اس کا تو پلان ہی فلاپ ہو گیا۔ ساجدہ بیگم آگے بڑھی۔ بالکل، عالم ٹھیک کہہ رہا ہے، یہ ہمارے ہاتھوں بڑی ہوئی ہے۔ میں اپنی بچی کی نس نس سے واقف ہوں۔ وہ ویڈیو جھوٹ ہو سکتی ہے، مگر ہماری بچی ایسی نہیں ہے۔ ردا کے آنسو تھم گئے۔ وہ بے یقینی سے عالم کا چہرہ دیکھ کر رہ گئی۔
عالم نے ایک نظر ردا کے چہرے پر ڈالی، ایک امید سے اس کی آنکھوں میں دیکھا۔ نکاح کرو گی مجھ سے؟ ردا کے آس پاس سب کچھ ٹھہر گیا، وہ ساکت ہو گئی۔ ردا کے کانوں میں مشال کا ایک جملہ گونجا، ردا، جو شخص آپ سے سچی محبت کرتا ہوگا وہ آپ سے نکاح کر کے آپ کو اپنی عزت بنا لے گا، اور جو آپ کے ساتھ وقت گزاری کر رہا ہوگا وہ کبھی بھی نکاح جیسا پاکام نہیں کرے گا۔ عالم آنکھوں میں امید لیے اس سے پوچھ رہا تھا، تمہارا دماغ تو نہیں خراب ہو گیا عالم شاہ؟ آغا جان کی گرجدار آواز لاؤنج میں گونجی۔ میرا دماغ بالکل ٹھیک ہے آغا جان، میں آج اور ابھی اسی وقت ردا کو اپنی عزت بناؤں گا۔ گویا عالم پختہ لہجے میں عہد کر چکا تھا۔ ازلان کے لب مسکراہٹ میں ڈھلے۔ مولوی صاحب کو بلائیں۔ ازلان نے اس کی ہاں میں ہاں ملا کر گویا حکم سنا دیا۔ ردا نے ایک نظر ازلان کو دیکھا جو اسے آنکھوں ہی آنکھوں میں ہاں کا اشارہ دے رہا تھا۔ آغا جان اور سلطان صاحب کے علاوہ باقی سب سے بڑے ہاں میں سر ہلا گئے۔ کسی نے کوئی مزاحمت نہ کی۔ میرال فوراً سیڑھیوں کی جانب بڑھی اور مشال کے کمرے میں پہنچ کر اسے ساری بات بتا دی۔ وہ بھی میرال کے ساتھ سیڑھیاں اترتی نیچے آئی۔ لاؤنج میں بہت سنجیدہ صورتحال تھی۔ وہ فوراً آگے بڑھی اور ردا کو اپنے ساتھ لگایا۔ یہ شاہ ولا تھا جس میں علمان شاہ کا خاندان بستا تھا۔ علمان شاہ کو سب آغا جان ہی کہتے تھے۔ ان کے 3 بیٹے تھے۔ سب سے بڑا بیٹا آریان شاہ جن کی بیوی نادیہ بیگم تھی۔ ان کے 3 بچے تھے۔ سب سے بڑا بیٹا ازلان شاہ، اس سے چھوٹی بیٹی میرال اور اس سے چھوٹی مرحا تھی۔ ان سے چھوٹا بیٹا ارمان شاہ تھا جن کی بیوی ساجدہ بیگم تھی۔ ان کے بھی 3 بچے تھے۔ بڑا بیٹا شاہویز، اس سے چھوٹا بیٹا عالم اور ان سے چھوٹی بیٹی مشال، اور سب سے چھوٹا بیٹا سلطان شاہ تھا جن کی بیوی علینا بیگم تھی۔ ان کے بھی 2 بچے تھے، بڑا بیٹا بدر شاہ اور چھوٹی بیٹی ردا شاہ۔ چونکہ شاہ خاندان کے رسم و رواج کے تھے کہ شادی صرف خاندان میں ہوتی تھی، یہ ان کے ہاں سالوں سے رواج چلتا رہا تھا، اسی لیے شاہ خاندان کے بیٹوں نے خاندان سے باہر کبھی نظر نہیں رکھی۔ اگر وہ کسی سے محبت بھی کرتے تھے تو پھر وہ اس خاندان کی کوئی بیٹی ہوتی۔ شادیاں سب نے اپنی پسند سے ہی کروا کر رکھی تھیں، مگر کروائیں سب نے اپنے خاندان میں ہی تھی۔ ازلان شاہ کی شادی مشال سے ہوئی تھی، وہیں شاہویز کی شادی مرال سے ہوئی تھی، تو وہیں بدر کی شادی بھی مرحا سے ہو رہی تھی۔ سارے کزن آپس میں بہت اتفاق اور سلوک سے رہتے تھے۔ ان کی دوستی اور بانڈنگ بھی بہت اچھی تھی۔ سب ایک دوسرے کا احترام بھی کرتے تھے، مگر شاہ خاندان کی روایات بہت الگ تھی۔ یہاں بیٹیوں کو عزت کے معاملے میں بہت احتیاط کرنی پڑتی تھی۔ وہ اپنے گھر کے مردوں کے علاوہ باہر کسی پر بھروسہ نہیں کرتی تھیں۔ یہ ان کے روایات اور ان کی تربیت بھی تھی۔ ردا اور عالم بھی ایک دوسرے کی عزت کرتے تھے اور دوستوں کی طرح رہتے تھے۔ وہ کزن تھا مگر پھر بھی ردا اپنی حدود کا خیال رکھتی تھی، لیکن آج وہ نہیں جانتی تھی کہ اس نے اس پر اتنا بڑا الزام لگا کر اس کی عزت کی دھجیاں بکھیر دی، اور آج وہ اپنے سارے خاندان میں رسوا ہو کر رہ گئی تھی۔ زندگی میں پہلی بار اس کے باپ نے اس پر ہاتھ اٹھایا تھا۔ زندگی میں پہلی بار آغا جان اس سے چہرہ پھیر گئے تھے۔ کچھ ہی منٹ گزرے جب مولوی صاحب آ گئے۔ ردا کا دماغ معاف ہو چکا تھا۔ اسے سمجھ نہیں آ رہی تھی وہ اب تک مر کیوں نہیں گئی۔ مشال نے جلدی سے اس کا دوپٹہ پکڑ کر اس کے سر پر اوڑھا۔ ازلان اس کے دوسری طرف آ کر بیٹھا۔ جس نے بھی یہ سب کیا ہے اسے تو ڈھونڈ ہی لیں گے، مگر ابھی تم نکاح کر لو، یہی تمہارے لیے بہتر ہے۔ جب تمہارے پاس ایک مضبوط رشتہ ہوگا تو عالم تمہیں پروٹیکٹ کر سکے گا۔ ابھی وہ نامحرم ہے، اسے محرم قبول کر لو۔ ازلان نے نہایت نرمی سے اسے نصیحت کی۔ ہاں ردا، تمہارے بھائی بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں۔ عالم بھائی تمہارے لیے پرفیکٹ ہیں، وہ تمہیں پروٹیکٹ کریں گے۔ وہ کیا بتاتی کہ ان کے سگے باپ نے جب اس سے ہر رشتہ توڑ لیا تو عالم کس حیثیت پر تھا۔ اس کے سامنے سب کچھ گھوم رہا تھا۔ سوچنے سمجھنے کی طاقت چھین لی گئی تھی۔ سارا بے چینی سے ٹہلتے یہ سب دیکھ سن اور سمجھ رہی تھی۔ وہ عالم سے بات ہی نہیں کر پا رہی تھی۔ سارا خاندان یہاں موجود تھا۔ مولوی صاحب ردا کے سامنے بیٹھے۔ ردا شاہ ولد سلطان شاہ، آپ کا نکاح عالم شاہ ولد ارمان شاہ سے بحق کے عوض 10 لاکھ حق مہر طے پایا جاتا ہے، کیا آپ کو قبول ہے؟ ردا کی زندگی کی سب سے بڑی خواہش تھی عالم شاہ کی بیوی بننا، مگر وہ اس طرح پوری ہوگی اس نے سوچا نہ تھا۔ اگر میں کہوں کہ مجھے تم سے محبت ہو گئی ہے، تم بھی نہیں۔ وہ اس سے نکاح کرنا چاہتا تھا۔ کچھ مہینے پہلے جب اسے پتہ چلا تھا کہ عالم کے ساتھ کام کرنے والی ایک لڑکی سارا اسے پسند کرتی ہے
اور عالم بھی اس میں انٹرسٹڈ ہے، تب ردا نے اپنے دل کی خواہش کو دل میں ہی دبا دیا تھا، مگر وہ نہیں جانتی تھی کہ عالم کبھی بھی کسی دوسری عورت میں انٹرسٹڈ نہیں تھا۔ وہ تو ہمیشہ سے ردا سے محبت کرتا تھا۔ نہیں، کبھی نہیں۔ ردا کو اپنے کانوں میں اپنی ہی آواز سنائی دی۔ آہ، اس نے اتنے بڑے دعوے کیوں کیے؟ جس شخص سے محبت کرتی تھی اسی کی مجبوری بن رہی تھی۔ مشال نے اس کے ہاتھ پر دباؤ ڈالا، ازلان نے اس کے سر پر ہاتھ رکھا۔ ردا کے دل سے ایک آواز آئی، خواہشات پوری ہوتی ہیں اگر اللہ چاہے تو۔ اگر اب بھی وہ یہ نکاح نہ کرتی تو جو رہی صحیح عزت تھی وہ بھی چلی جاتی۔ اگر وہ اسے اپنا کر اسے عزت دے رہا تھا تو وہ کیوں نہ اس عزت کو قبول کرتی؟ قبول ہے، اس نے اپنے ہونٹوں کو ہلتے ہوئے محسوس کیا۔ کیا آپ کو قبول ہے؟ مولوی صاحب دوسری بار پوچھ رہے تھے۔ قبول ہے، اور اس کے ہونٹ دوبارہ پھڑ پھڑائے۔ آواز اتنی کم تھی کہ صرف مشال، ازلان اور مولوی صاحب ہی سن پا رہے تھے۔ مولوی صاحب نے آخری بار پوچھا، کیا آپ کو قبول ہے؟ ردا کا دل ہر احساس سے خالی ہو گیا، آنسو گالوں کو بھگو رہے تھے۔ قبول ہے، اور اسی کے ساتھ اس کے ہاتھ بے دم ہوتے اپنی جھولی میں آ گرے۔ مولوی صاحب عالم کی طرف بڑھے۔ عالم شاہ ولدرمان شاہ، آپ کا نکاح ردا شاہ والسلطان شاہ سے بھائی کے عوض 10 لاکھ روپے طے پایا جاتا ہے، کیا آپ کو قبول ہے؟ عالم کی آنکھوں کے سامنے وہ منظر گھوما۔ ہاں، ہو گئی محبت، ہو گیا گناہ۔ اس کی تڑپتی آواز کانوں میں گونجی جب ردا نے جانے انجانے میں اسی سے اپنے محبت کا اظہار کر دیا تھا۔ تب وہ اس کی محبت قبول کرنے کے لیے تیار نہیں تھا، اور غصے میں اس کا ہاتھ ردا کے چہرے پر اٹھا تھا۔ اس کے بعد سے اس کا اور ردا کا وہ پہلے جیسا تعلق تباہ ہو گیا تھا۔ پھر ردا اس سے دور دور بھاگنے لگی تھی، لیکن جلدی عالم کو احساس ہو گیا تھا کہ اسے بھی ردا سے محبت ہو گئی ہے۔ دوسری بار اس نے خود ردا سے شادی کا پوچھا تھا، مگر ردا نے انکار کر دیا۔ وہ کسی کی زندگی میں زبردستی داخل نہیں ہونا چاہتی تھی، اور آج وہ واقعی زبردستی داخل ہو گئی تھی۔ قبول ہے۔ پھر تینوں بار اس نے قبول ہے کہہ کر ردا کو اپنی بیوی قبول کر لیا۔ مولوی صاحب دعا کروا کر اٹھ کر باہر نکل گئے۔ عالم اٹھ کر ردا کے پاس آیا۔ بدر بہت زیادہ مطمئن نظر آ رہا تھا، سب لڑکیوں کے چہروں پر بھی اطمینان تھا۔ سلطان صاحب کھڑے ہوئے۔ میں آج اپنے پورے ہوش و حواس میں اس بد کردار سے اپنا ہر رشتہ ختم کرتا ہوں۔ آج سے میں اس کے لیے مر گیا اور یہ میرے لیے مر گئی۔ وہ تو ردا کو موت سے بھی بدتر سزا سنا کر اپنے کمرے میں غائب ہو گئے۔ کوئی ردا سے پوچھتا بے موت مارے جانا کیسا ہوتا ہے؟ بے گناہ ہو کر بے گناہ گار کا لقب ملنا کیسا ہوتا ہے؟ اس کا سر جھک گیا، سارا چہرہ جل رہا تھا۔ تھپڑ لگنے کی وجہ سے گال پر سوزش ہو گئی تھی، ہونٹ کا کنارہ پھٹ گیا تھا۔ اس کے باپ نے ساری زندگی اس پر ہاتھ نہیں اٹھایا، مگر آج اسے اپنے ہاتھوں سے مار گئے۔ عالم اس کے سامنے آ کر کھڑا ہوا۔ بدر نے اس کا ہاتھ پکڑ کر عالم کے ہاتھ میں رکھ دیا۔ میری بہن کو کبھی کوئی تکلیف نہ دینا، ورنہ اس کا بھائی ہر ایک تکلیف کا بدلہ لینے کے لیے موجود ہوگا۔ بدر نے سرد لہجے میں عالم کے کان میں سرگوشی کی۔ اٹھو ردا، آج کے بعد تم اس گھر میں میری بیوی کی حیثیت سے رہو گی، اور میں چاچو کو تمہاری بے گناہی کا ثبوت لا کر دکھاؤں گا۔ اس نے جیسے بدر کی بات کا کوئی رد عمل نہ دیا، ردا کا ہاتھ پکڑ کر اسے کھڑا کیا، اور اس کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں تھامے مضبوطی سے سیڑھیاں چڑھتا اوپر چلا گیا۔ ردا کے حواس ساتھ چھوڑ گئے تھے، اس کے دماغ میں کچھ بھی پروسیس نہیں ہو رہا تھا۔ آج وہ سارے خاندان کے سامنے بدنام ہو گئی تھی۔ عالم نے اپنے کمرے کا دروازہ کھولا، اس کے ساتھ اندر بڑھا اور دروازہ بند کیے اسے بیڈ پر بٹھایا۔ یہ وہ کمرہ تھا جہاں آنے کے لیے ردا نے بہت سارے خواب دیکھ لیے تھے۔ آج یہاں آئی تو کس حال میں؟ عالم نے پانی کا گلاس اس کی طرف بڑھایا، مگر وہ تو بس بے آواز اپنی قسمت پر رو تھی۔ ردا پانی پیو۔ اس نے ردا کا گھٹنا ہلایا۔ ردا جیسے ہوش کی دنیا میں آئے، خود کو بے یقینی سے عالم کے کمرے میں موجود پایا۔ پھر وہ 1 گھنٹے کا غبار جو نیچے وہ اندر ہی اندر دبا کر بیٹھی تھی وہ باہر نکلنے لگا۔ وہ سسک سسک کر رونے لگی، تڑپتی ہوئی چیخیں تھی۔ عالم کی آنکھوں میں نمی اکٹھی ہوئی۔ اس نے گلاس سائڈ ٹیبل پر رکھا، پھر نرمی سے اسے اپنے ساتھ لگایا، مگر ردا کو کوئی ہوش نہیں تھی، وہ بس روئی جا رہی تھی۔ عالم کی قمیض کو مٹھی میں دبوچ کر وہ روتی گئی۔ خاموش کمرے میں اس کی سسکیاں گونج رہی تھیں۔ وہ سب جھوٹ تھا، میں بے حیا نہیں ہوں، میں پاکیزہ ہوں، میرا کردار گندا نہیں ہے۔ اس کا لہجہ کام کیا۔ عالم باہر تو خود کو مضبوط دکھا کر آیا تھا، مگر کوئی اس سے پوچھتا۔ جب اس نے وہ منظر دیکھا، کیسے سارے وجود میں شرارے بھڑک اٹھے تھے۔
عالم نے نرمی سے اس کی کمر پر ہاتھ پھیرا۔ ریلیکس، میں جانتا ہوں، مجھے تم پر یقین ہے، تمہاری پاکیزگی کی گواہی میں دیتا ہوں۔ ردا کے آنسو تھم گئے۔ اس نے بے یقینی سے عالم کے چہرہ دیکھا، پھر جیسے ہوش میں آئی فوراً اس سے دور ہوئی۔ عالم نے دوبارہ پانی کا گلاس اس کے منہ سے لگایا۔ وہ بس مشکل 2 گھونٹ بھر سکی۔ عالم نے سائڈ ٹیبل پر دراز کھول کر نیند کی گولی نکال کر ردا کے ہاتھ پر رکھی۔ یہ کھاؤ، سکون ملے گا۔ ردا نے خالی دماغ کے ساتھ گولی منہ میں ڈالی اور پانی پی لیا۔ عالم اس کے پاس سے اٹھا، دوبارہ سائڈ ٹیبل دراز کھولا اور اس میں سے آئنٹمنٹ باہر نکالی۔ ردا کے پاس دوبارہ آ کر بیٹھا۔ میں جانتا ہوں کہ اس وقت تم پر کیا گزر رہی ہے۔ اس نے کیپ کھولا۔ ہمارا نکاح کن حالات میں ہوا وہ بھی میں اچھے سے سمجھتا ہوں۔ اپنے ہاتھ کے پور پر کچھ کریم نکالی، نرمی سے اس کے چہرے کے پاس لا کر لگائی۔ ردا کے منہ سے سسکے نکل گئی۔ عالم نے نرمی سے آگے ہو کر اس کے چہرے پر پھونک ماری۔ تھوڑا سا درد ہوگا، ٹھیک ہو جائے گا۔ ردا کی آنکھوں سے آنسو نکلتے گالوں پر بہہ رہے تھے۔ چہرے پر لگے زخم ٹھیک ہو سکتے ہیں مگر میرے کردار پر لگا داغ کبھی نہیں مٹ پائے گا۔ میرے دل کا زخم ابھی کبھی نہیں بھر پائے گا۔ عالم نے سارے زخم پر دوا لگا کر کریم کا ڈھکن بند کیا، اسے ایک سائڈ پر رکھا۔ ردا کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں پکڑا۔ ردا تو بچپن سے اس کی بہت اچھی دوست رہی تھی۔ یہ سرد پن کی دیوار تو بس 5-6 ماہ پہلے آئی تھی۔ آج ردا کو اس کا لمس ناگوار نہیں گزرا تھا کیونکہ یہ محرم کا لمس تھا۔ میں جانتا ہوں کہ نکاح مناسب وقت میں نہیں ہوا مگر میں کیا کرتا، اس وقت میرا دماغ خراب ہو گیا تھا۔ اگر وہ فوراً تمہیں کسی اور کے ساتھ چلتا کرتے تو؟ اور ردا بے یقینی سے اس کا چہرہ دیکھ کر رہ گئی۔ عالم نرمی سے الفاظ ادا کر رہا تھا، وہ جیسے سب کچھ بھول کر اس کے چہرے میں کھو گئی۔ میں بس تمہیں ایک اچھی دوست سمجھتا تھا، کب یہ دوستی محبت میں بدلی مجھے اندازہ نہیں تھا۔ ہر بار دل سے آواز آتی مگر میں نفی کر دیتا کہ نہیں، وہ تو مجھے اپنا بھائی سمجھتی ہوگی۔ وہ کچھ پل کو خاموش ہوا، ہاتھ بڑھا کر ردا کے آنسو گال سے صاف کیے۔ مگر میں پھر بھی اپنی فیلنگز کو ایکسیپٹ کرنے سے ڈرتا تھا۔ مگر اس دن جب میں نے غصے سے تم پر ہاتھ اٹھایا، اسی دن میں نے فیصلہ کر لیا تھا کہ میری بیوی صرف ردا شاہی بنے گی۔ تمہاری ان کالی آنکھوں میں مجھے اپنی ساری دنیا ڈوبتی نظر آتی ہے۔ ردا بس اسے بولتے ہوئے سن رہی تھی، دل میں ٹھنڈک اتر رہی تھی مگر وہ کیسے اتنی جلدی نارمل ہو جاتی۔ مجھے جو نیچے ٹھیک لگا میں نے وہی کیا۔ تمہیں کبھی بھی اکیلا نہیں چھوڑ سکتا تھا، نہ کبھی چھوڑوں گا۔ میں جانتا ہوں کہ ابھی کچھ بھی نارمل نہیں ہے، ہم بالکل ویسی دوستوں کی طرح رہیں گے۔ بس فرق اتنا ہوگا کہ اب ہم ایک پاکیزہ رشتے میں بندھے ہیں جس میں دوستی جائز ہے۔ میں کبھی تمہیں کوئی تکلیف نہیں دوں گا، تم جیسے مرضی رہو، پرسکون اور نارمل ہونے کے لیے وقت لو۔ تم پر کسی قسم کی کوئی پابندی نہیں لگاؤں گا۔ تم میرے ساتھ کبھی بھی انسیکیور فیل نہیں کرو گی اور مجھے اپنا محافظ پاؤ گی۔ میں تمہیں اب کبھی بھی اکیلا نہیں چھوڑوں گا، یہ میرا وعدہ ہے۔ ردا کو سمجھ نہ آئی وہ کیا کہے کیا کرے۔ دماغ کے سارے خانے بند تھے، دل زخموں سے چور تھا۔ عالم جانتا تھا سب کچھ اتنی جلدی ٹھیک نہیں ہوگا۔ تم آرام سے سو جاؤ، فکر مت کرو، میں وہاں کاؤچ پر سو جاؤں گا۔ اور ہاں، کسی بھی چیز کی ضرورت ہوگی مجھے بلا جھجک کہو گی۔ پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، میں تمہارے ساتھ ہوں۔ اس نے نرمی سے ردا کے ہاتھ پر دباؤ ڈال کر چھوڑا، پھر اٹھ کھڑا ہوا۔ ردا بنا کچھ کہے خاموشی سے لیٹ گئی۔ عالم نے بلینکٹ کھولا اور اس پر اچھے سے کور کیا اور خاموشی سے ڈریسنگ روم میں سے سنگل کمبل باہر نکال کر لایا اور کاؤچ پر پلو رکھ کر لیٹ گیا۔ ردا نیند کی گولی کے اثر سے کچھ منٹوں میں گہری نیند اتر گئی مگر عالم چھت پر نظریں جمائے کسی گہری سوچ میں گم تھا۔ سب تماشے کے بعد اپنے اپنے کمروں میں جا چکے تھے۔ ازلان اسے بھی ساتھ لیے کمرے میں آیا، وہ بے چین نظر آ رہی تھی۔ مجھے سمجھ نہیں آ رہی ردا کے ساتھ کسی کی کیا دشمنی، کس نے کیا یہ سب؟ وہ سنجیدگی سے ایک ہی بات سوچ رہی تھی۔ ہاں، یہی بات تو میں بھی سوچ رہا ہوں۔ شاید وہ ردا کو سب کے سامنے رسوا کرنا چاہتا تھا۔ وشال نے اس بات میں سر ہلایا۔ ہاں، مگر عالم بھائی نے تو آج کمال کر دیا، کس طرح ردا کو پروٹیکٹ کیا۔ مجھے بہت خوشی ہوئی۔ ازلان اس کے چہرے پر خوشی دیکھ کر مسکرا دیا۔ ہاں، عالم کے دل میں بھی ردا کے لیے فیلنگز ہے اور آج وہ باہر نکل آئے۔ ازلان کی بات پر مشال نے حیرت سے اسے دیکھا۔ ہاں، مجھے بھی فیل ہوا تھا کہ ردا عالم بھائی سے محبت کرتی ہے۔ ازلان نے ہاں میں سر ہلایا۔ انشاءاللہ سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا۔ مشال نے اس بات میں سر ہلایا اور بیڈ پر لیٹ گئی۔
ازلان بھی کمرے کا دروازہ لاک کرتا دوسری سائڈ آ کر بیڈ پر لیٹ گیا۔ جو بھی ہو، ایک بات کہوں، ان کی جوڑی بہت کمال کی بن گئی۔ وہ ازلان کے سینے پر سر رکھ کے اس کے علم میں اضافہ کر رہی تھی۔ وہ بس ہنس پڑا۔ وہ مسلسل چکر کاٹ رہی تھی۔ کیا ہو گیا ہے؟ سکون سے سو جا میرال۔ شاویز نے اس کو بے چین دیکھتے اب کوئی تیسری دفعہ کہا۔ مجھے بہت غصہ آ رہا ہے شاویز، کس کی اتنی ہمت کہ ہماری ردا کے کردار پر اس طرح وار کرے؟ وہ ردا سے کچھ زیادہ ہی اٹیچ تھی۔ فکر مت کرو، جس نے بھی کیا ہے اسے بہت جلدی تلاش کر لیں گے۔ شاویز کچھ سوچتے ہوئے بولا۔ میرال اس سے ہی دیکھ رہی تھی۔ پلیز سو جاؤ میرال، کمرے کی لائٹ بند کر دو، اب میرے سر میں درد شروع ہو گئی ہے۔ رات کافی ہو گئی تھی۔ اس کی یہ بات سنتے میرال شرمندہ ہو گئی۔ جلدی سے لائٹ بند کرتی وہ بیڈ پر آ کر لیٹی تو شاویز نے سکون کی سانس لی۔ اگلی صبح اتر چکی تھی۔ عالم فریش ہوتا واش روم سے باہر نکلا۔ ردا پرسکون ہوتی بیڈ پر سو رہی تھی۔ عالم صوفے سے کمبل اٹھا چکا تھا۔ اتنے میں اس کی کمرے کے دروازے پر دستک ہوئی۔ عالم دروازے کی طرف بڑھا اور دروازہ کھولا۔ سامنے ہی سارا کھڑی تھی۔ پیچھے ایک ملازمہ کھڑی تھی۔ یقیناً ملازمہ کو ساتھ لے ایک عالم کے کمرے تک آئی تھی۔ عالم اس شہر کا جانا مانا وکیل تھا۔ سارا اس کے ساتھ یہ وکالت کی پریکٹس کر رہی تھی۔ وہ دونوں کولیگز کی طرح کام کرتے تھے، مگر کچھ عرصے سے سارا کی حرکتیں عالم کو مزید غصہ دلا رہی تھی۔ عالم نے ردا کے آرام کا خیال کرتے کمرے کا دروازہ بند کیا اور باہر نکلا۔ ملازمہ فوراً واپس پلٹ گئی۔ سارا کی آنکھیں غصے سے جل اٹھی تھیں، کیونکہ عالم کی کولیگ ہونے کی وجہ سے وہ بھی بدر کی شادی میں انوائٹڈ تھی، اس لیے کل رات سے وہ یہی شاہ ولا میں ہی رکی ہوئی تھی۔ ویسے میں نے آپ سے بڑا کوئی بیوقوف نہیں دیکھا مسٹر عالم، ایک بد کردار لڑکی کے ساتھ نکاح کر لیا۔ عالم نے سنجیدگی سے انگلی اٹھا اسے وارن کیا۔ خبردار میری بیوی کے بارے میں ایک لفظ مزید بکواس کی تو، اور یہ میری زندگی ہے، میں جس سے مرضی نکاح کروں، آپ ہوتی کون ہے مجھے مشورے دینے والی؟ ردا کی نیند کھلی۔ باہر سے کچھ آوازیں آ رہی تھیں۔ وہ فوراً اٹھ کر کمرے کے دروازے تک آئی۔ عالم کس پر غصہ کر رہا تھا؟ اتنے میں سامنے والے کمرے کا دروازہ کھلا اور مشال کے ساتھ ازلان باہر نکلا۔ عالم کی آنکھوں میں چمک ابھری۔ وہ 2 قدم آگے بڑھا اور سارا 2 قدم پیچھے ہٹ گئی۔ مجھے کیا بیوقوف سمجھ رکھا ہے جو میں یہ بات نہیں جانتا کہ ردا کی عزت کی دھجیاں اڑنے والی غلیظ حرکت تم نے کی ہے مس سارا؟ وہ سارے لحاظ بھولتا آپ سے تم تک آ گیا۔ سارا کے چہرے کا رنگ فک ہوا۔ میں ایسا کیوں کروں گی؟ اس کے چہرے کی ہوائیاں اڑ گئی تھیں اور کمرے کے اندر کھڑے ردا کے پیروں تلے زمین ایک بار پھر کھسکی تھی۔ تم ایسا اس لیے کرنا چاہتی تھی نا تاکہ ردا میری نظروں میں گر جائے اور میں اسے بد کردار ٹھہرا کر اپنے سارے خاندان کے خلاف جا کر تم سے شادی کر لوں۔ سارا کا چہرہ سفید پڑتا جا رہا تھا۔ ردا کے آنسو بہتے گئے اور مشال ازلان دونوں کھڑے یہ باتیں پروسیس کرنے کی کوشش کر رہے تھے۔ ویسے تمہارا شکریہ ادا کرنا تو بنتا ہے، آخر تمہاری وجہ سے مجھے میری محبت مل گئی، مگر اس کے بدلے میں تمہیں بھی تو کچھ ملنا چاہیے نا۔ اگلے ہی پل عالم کا بھاری ہاتھ اٹھا اور سارا کا چہرہ لال کر گیا۔ مشال نے بے یقینی سے اس لڑکی کا چہرہ دیکھا تو یہ تھی ردا کو تباہ کرنے والی۔ کیا ہوا؟ تکلیف ہو رہی ہے؟ وہ اپنے گال پر ہاتھ رکھے اپنے آنسو قابو کرنے کی کوشش میں تھی۔ عالم کا لہجہ بہت ٹھنڈا تھا۔ وہ بہت آرام سے بات کر رہا تھا، مگر سرد لہجے میں، ایسا لہجہ جو بدن میں سنسناہٹ پیدا کر رہا تھا۔ میری ردا کو بھی کل رات ایسی تکلیف ہوئی تھی۔ عالم نے ایک اور تھپڑ اس کے منہ پر دے مارا۔ وہ بھی کل رات اسی طرح تکلیف سے تڑپی تھی۔ تم جانتی کیا ہو ہمارے تعلق کے بارے میں؟ عالم کا لہجہ کچھ اونچا ہو گیا۔ وہ قدم قدم اس کی جانب لے رہا تھا اور وہ قدم قدم پیچھے لے رہی تھی۔ وہ اس وقت کوئی جنونی شخص نظر آ رہا تھا۔ وہ میری آنکھوں کے سامنے بڑی ہوئی ہے۔ اس کے بارے میں اتنا وہ نہیں جانتے جتنا میں جانتا ہوں۔ صرف 10 سال کی تھی وہ جو پہلی بار اسکول میں اسے ایک لڑکے نے برے طریقے سے ہاتھ لگایا۔ اس نے روتے ہوئے وہ بات صرف مجھے بتائی تھی۔ جانتی ہو، اگلے ہی دن میں نے اس لڑکے کے دونوں ہاتھ بیٹ سے توڑ دیے تھے۔ پھر تم نے کیسے سوچا کہ میں اپنے ردا کے کردار پر کوئی شک کروں گا؟ اندر کمرے میں کھڑے ردا کے آنسو تھم گئے۔ وہ کسی استحقاق سے میری ردا کہہ رہا تھا۔ مشال اور ازلان پر سکون کھڑے سارا تماشا دیکھ رہے تھے۔ عالم کا ہاتھ اٹھا اور ایک اور تھپڑ اس کے چہرے پر دے مارا۔ اس نے کبھی اپنے سگے بھائی سے اپنے دل کی بات نہیں کی۔ وہ ہمیشہ ہر بات مجھے آ کر بتاتی تھی۔ تو تم نے کیسے سوچ لیا کہ میں اسے جج کروں گا؟
عالم کی آواز سے شاویز اور مرال بھی کمرے سے نکل آئے۔ مرہا اور بدر بھی اپنے کمروں کے دروازے میں آ کر کھڑے ہو گئے۔ یقیناً شور سب کے کمروں تک گیا تھا، کیونکہ اس فلور میں ساری نوجوان پارٹی رہتی تھی، اس لیے سب کے کمرے ساتھ ساتھ ہی تھے۔ نیچے والے فلور میں سارے بڑوں کے کمرے تھے۔ عالم کی گری آنکھیں خون چھلکا رہی تھیں۔ مجھے اس پر پورا یقین ہے، میں اسے کبھی جج نہیں کروں گا، اور تمہیں ساری شاہ فیملی کے سامنے اپنا گناہ قبول کرنا ہوگا کہ وہ بےہودہ ایڈیٹنگ تم نے ایکسپوز کی تھی، ورنہ میں اپنے ہاتھوں سے تمہارا گلا دباؤں گا۔ سارا کا چہرہ لال ہو چکا تھا، دونوں گالوں پر انگلیوں کے نشان چھپ گئے تھے۔ جن کے اپنے گھر شیشے کے ہوں، وہ دوسروں کے گھروں میں پتھر پھینکنے کی حماقت نہیں کرتے۔ تمہاری ہمت کیسے ہوئی میری بہن کے کردار کو داغدار کرنے کی؟ اور کیا سوچا تھا تم نے؟ تم عالم بھائی سے شادی کر لو گی اور میں یہ ہونے دوں گی؟ یہ آواز مشال کی تھی۔ مشال اس لڑکی کو پہچان گئی تھی، وہ اس کے ساتھ یونیورسٹی میں پڑھتی تھی، اور مشال یونیورسٹی لائف سے اس لڑکی کو جانتی تھی۔ یہ لڑکی بہت بدتمیز اور بے حیا تھی۔ اس کی بد کرداری کے قصے ساری یونیورسٹی جانتی تھی، تو پھر مشال کیسے بے خبر رہتی؟ سارا نے خود اپنے پاؤں پر کلہاڑی ماری تھی۔ شاہ خاندان سے پنگا لینا اس کی زندگی کی سب سے بڑی غلطی تھی۔ میں نے تمہارا ایک گناہ سب کے سامنے ایکسپوز کیا تھا، چلو دوبارہ کر دیتی ہوں۔ اور سارا نفی میں سر ہلاتی رہ گئی۔ تم وہی عورت ہو جو 4 سال پہلے بن بیاہی ایک بچے کی ماں بننے والی تھی، پھر اپنے کالے کارنامے چھپانے کے لیے ابارشن کروا لیا، اور عالم شاہ کی آنکھوں میں کسی نے مرچیاں بھڑک دیں۔ اسے یقین نہ آیا، اتنی بے حیا عورت! بد کردار رضا شاہ نہیں، بد کردار تم ہو۔ اور اب تم نے یہ سب کیوں اور کیسے کیا ہے؟ ساری حویلی والوں کو بتاؤ گی، ورنہ تم مجھے جانتی ہو۔ تمہاری پرسنل فوٹوز سارے انٹرنیٹ پر وائرل کر دوں گی۔ اذلان شاہ نے کافی عرصے بعد مشال کا یہ شیرنی والا روپ دیکھا تھا۔ ساری شاہ فیملی میں وہ سب سے بہادر بیٹھی تھی، وہ کسی سے بھی ڈرتی نہیں تھی، سامنے والے کو لمحوں میں اپنی باتوں سے زیر کرنا جانتی تھی۔ وہ تمام بیٹیوں میں سب سے زیادہ ذہین اور سمجھدار تھی، اور یہی خاصیت تو تھی جس پر اذلان شاہ مر مٹا تھا۔ عالم بھائی ردا کو نیچے لے کر آئیں، آج ساری سچائی سامنے آئے گی، اور مرال اسے بازو سے پکڑ کر گھسیٹ کر نیچے لے کر چلو۔ اس نے گویا حکم سنا۔ مرال فوراً آگے بڑھی اور اسے بازو سے پکڑا۔ سب ایک ایک کرتے نیچے چلے گئے۔ عالم نے کمرے کا دروازہ کھولا، وہ سامنے ہی کھڑی تھی، آنکھیں آنسوں سے بھری ہوئی تھی۔ عالم کے آگے بڑھا اور اپنے ہاتھ سے اس کے آنسو صاف کیے، اور پھر بنا کچھ کہے اس کا ہاتھ اپنے مضبوط ہاتھ میں لیا اور سیڑھیاں اترتا لاؤنج میں داخل ہوا۔ ساری شاہ فیملی لاؤنج میں موجود تھی۔ اس لڑکی نے آج سے 4 سال پہلے میرے کردار پر بھی ساری یونیورسٹی کو الٹی سیدھی باتیں کہی تھی، اور یہ کہ میرے اذلان شاہ کے ساتھ ناجائز تعلقات ہیں، اور اس دن میں نے اس کے منہ پر ایک تھپڑ مار کر اچھے سے بتایا تھا کہ یہ شخص میرا شوہر ہے۔ مشال کی گرجدار آواز لاؤنج میں گونجی۔ اب جلدی سے سچ بولنا شروع کرو، ورنہ تم جانتے ہو میں ہاتھ اٹھانے پر آئی تو پھر تمہارے ساتھ کیا ہوگا۔ مرال نے اسے مضبوطی سے پکڑ رکھا تھا۔ دل تو چاہ رہا تھا اس کا کہ اچھی طرح سے 2-4 تھپڑ دے مارے، مگر جب مشال بول رہی تھی تو پھر کسی کا حق نہیں بنتا تھا بولنے کا، کیونکہ مشال ہر معاملہ بہتر طریقے سے ہینڈل کرتی تھی۔ مرال بھی جانتی تھی اب مشال فیصلہ کر رہی ہے تو اس کے فیصلے کا احترام کرے، ورنہ اس نے اپنے ہاتھ بہت مشکل سے روکے تھے، اور سارا وہ جیسے ہار گئی۔ پھر اس نے سچ بتانے کا فیصلہ کر لیا۔ نفرت کرتی ہوں میں اس بدر شاہ سے، اس کی وجہ سے میری بہن کی موت ہوئی۔ وہ پاگلوں کی طرح چیخی تھی، اور سارے حیران رہ گئے۔ کیا بکواس کر رہی ہو؟ میں تو تمہاری بہن کو جانتا بھی نہیں۔ بدر غصے سے گرجا۔ ردا تو عالم کے بازو کے ساتھ چپک گئی تھی۔ کل رات کے بعد اس میں اتنی ہمت نہیں تھی کہ کسی کا سامنا کر پاتی۔ سارا پاگلوں کی طرح کہکا لگا کر ہنسی تھی۔ تمہیں کیسے یاد ہوگا؟ تمہارے لیے وہ کوئی معنی ہی نہیں رکھتی تھی۔ وہ تمہارے ساتھ اس یونیورسٹی میں پڑھتی تھی، اسے بھی ڈاکٹر بننے کا شوق تھا۔ ایک دن اس نے تم سے دوستی کا اظہار کیا، اور تم نے اس کی اتنی تذلیل کی کہ اس نے خودکشی کر لی۔ پھر میرا ایک ہی مقصد تھا، بدر شاہ کی تباہی۔ میں تمہیں سوشل میڈیا پر سٹاک کرنے لگی۔ ایک دن مجھے تمہارے ساتھ ایک فوٹو میں عالم شاہ نظر آیا، بس پھر مجھے تو ہتھیار مل گیا۔ میں نے سوچا کہ عالم شاہ سے شادی کر کے اس حویلی میں آؤں گی اور اس حویلی کو تباہ و برباد کر دوں گی، اور سب سے زیادہ تمہیں۔ میں نے سوچ لیا تھا تمہاری زندگی میں ایک بھی خوشی نہیں رہنے دوں گی۔
پھر ایک دن شاپنگ مال میں نے ردا کو عالم کے ساتھ دیکھا، کیسے وہ مسکرا کر عالم سے باتیں کر رہی تھی۔ میرے اندر تکلیف ہی تکلیف اٹھ رہی تھی۔ جب میری بہن خوش نہیں رہ سکی تو میں کیسے تمہاری بہن کو خوش رہنے دیتی؟ تمہاری وجہ سے میری بہن ساری یونیورسٹی میں بدنام ہوئی۔ میں نے تمہاری بہن کو سارے خاندان میں بدنام کر دیا، مگر افسوس یہ عالم اس پر یقین کر بیٹھا، ورنہ میں اپنا بدلہ ضرور لیتی۔ وہ پاگلوں کی طرح چیخی اور سارے حویلی والے ساکت رہ گئے۔ بدر سنجیدگی سے آگے بڑھا اور اس کے روبرو کھڑا ہوا۔ اسے یاد آ گیا تھا وہ کس بہن کی بات کر رہی تھی۔ میں نے تمہاری بہن کو بدنام نہیں کیا، تمہارے اپنے چچا کے بیٹے نے کیا تھا۔ وہ اسے پسند کرتا تھا، مگر تمہاری بہن نے ساری یونیورسٹی کے سامنے اسے تھپڑ مارا تھا۔ تمہارے کزن نے اسی کا بدلہ لیا۔ افسوس تم سچ جانے بنا ہی ہمارا ہنسا بسا گھر اجاڑنے پہنچ گئی۔ بدر نے شرمندگی سے ردا کی طرف دیکھا جو تقریباً عالم کے پیچھے چھپی ہوئی تھی۔ تمہیں سزا ہی دینی تھی تو مجھے دیتی، میری بہن کو دینے کی کیا ضرورت تھی؟ اچانک بدر نے اس کا گلا پکڑ کر دبانا شروع کر دیا۔ اس پر تو جیسے کوئی جنون سوار ہو گیا۔ وہ اپنے گھر کی تمام عورتوں کے لیے کافی پوزیسو تھا، اور جو کچھ کل رات ہوا اس کے بعد تو بدر کے وجود میں جیسے شرارے پھوٹ پڑے۔ وہ بری طرح کھانسنے لگی۔ مرہا جو سیڑھیوں پر کھڑی یہ سارا منظر دیکھ رہی تھی، بھاگتی ہوئی نیچے اتری۔ وہ سب آگے بڑھے اور بدر کو پکڑ کر اس سے دور کیا۔ مرہا کی آنکھوں میں خوف نمودار ہوا۔ اس سے پہلے وہ دوبارہ آگے ہو کر اس کی طرف بڑھتا، مرہا درمیان میں آ کر کھڑی ہو گئی۔ پرسکون ہو جائے، اس نے نرمی سے الفاظ ادا کرتے بدر کے قریب ہونا چاہا۔ سب جانتے تھے کہ اس وقت صرف مرہا ہی بدر کو پرسکون کر سکتی ہے، کیونکہ پسندیدہ عورت ایک مرد پر بہت جلدی اثر کرتی ہے۔ وہ جلدی سے بھاگ کر پانی کا گلاس لائی اور بدر کا ہاتھ پکڑے صوفے پر بٹھایا اور بنا کوئی لمحہ ضائع کیے اس کے ہونٹوں سے پانی کا گلاس لگایا۔ بدر کا سارا غصہ کہیں غائب ہو گیا۔ اس نے جیسے ہی پانی کے چند گھونٹ بھرے، سارا غصہ غائب ہو گیا اور سارا زمین پر بیٹھی بری طرح کھانس رہی تھی، اور سلطان صاحب کے چہرے پر کسی نے بہت زور سے تھپڑ مارا تھا۔ ان کا چہرہ لٹھے کی مانند سفید پڑ گیا۔ عالم قدم قدم چلتا ان کے سامنے آیا۔ میں نے آپ کو کہا تھا نا چاچو، میں سچ سامنے لاؤں گا۔ ردا بے گناہ ہے، مگر آپ نے ایک بار بھی اپنی بیٹی پر یقین نہیں کیا۔ آپ کو اپنی بیٹی پر یقین نہیں تھا کیا؟ مگر خیر اب کیا فرق پڑتا ہے، آپ نے تو اس سے سارے رشتے ختم کر لیے ہیں۔ وہ واپس ردا کی طرف آیا جو بے آواز رو رہی تھی۔ عالم نے اس کا ہاتھ پکڑ کر صوفے پر بٹھایا، پھر اس کے سامنے گھٹنوں کے بل بیٹھا۔ ردا، تمہارا اصل قصوروار میں ہوں، ساری غلطی میری ہے۔ مجھے اندازہ نہیں تھا یہ شادی میں آنے کے بہانے یہ سب کرے گی۔ مجھے معاف کر دو، یہ سب میری وجہ سے ہوا ہے۔ ردا نے بے یقینی سے عالم کا چہرہ دیکھا جس کی آنکھوں سے آنسو بہہ رہے تھے۔ اسے روتے دیکھ کر ردا کے سینے میں مزید تکلیف ابھری۔ اسے لگ رہا تھا کہ اب وہ اپنوں کا سامنا نہیں کر پائے گی، مگر عالم اور مشال نے ایک ہی رات میں اس کی بے گناہی ثابت کر دی۔ بے شک عزت اور ذلت اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ اس سے جو نامحرم سے محبت جیسا گناہ ہوا تھا، شاید اللہ نے اسی کی سزا دی تھی، یا ہو سکتا ہے وہ محض آزمائش ہو۔ ردا نے اپنے آنسو صاف کیے۔ آپ کو کیا لگتا ہے اتنے زخم ملنے کے بعد میں نارمل ہو سکتی ہوں؟ اس نے براہ راست عالم کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالے سوال پوچھا تھا۔ عالم نے نفی میں سر ہلایا۔ میری عزت نفس کچل دی گئی ہے، اب میں ساری زندگی سر اٹھا کر جینے کے قابل نہیں رہی۔ مجھے میرے اپنوں کے سامنے ذلیل و رسوا کر دیا گیا ہے۔ یہ محض ایک تکلیف تو نہیں ہے۔ وہ دوبارہ رونے لگی۔ میں اب کبھی اس حویلی سے باہر نہیں نکل پاؤں گی۔ میرے کانفیڈنس کو توڑ دیا گیا ہے۔ میں کہتی رہی میں بے گناہ ہوں، مگر میرے ابا نے مجھ پر یقین نہیں کیا۔ وہ اپنے دونوں ہاتھ چہرے پر رکھے پھوٹ پھوٹ کر رو پڑی۔ دور کھڑی ایک ماں نم آنکھوں سے اپنی بیٹی کو روتا وہ دیکھ رہی تھی، مگر شوہر کے ڈر سے وہ آگے بھی نہیں بڑھ سکتی تھی۔ سب نم آنکھوں سے ان دونوں کو ہی دیکھ رہے تھے۔ آغا جان کھڑے ہوئے۔ ہم نے ایک فیصلہ کیا ہے، بدر کے ولیمے کے ساتھ عالم کا ولیمہ بھی ہوگا۔ اور عالم نے بے یقینی سے آغا جان کو دیکھا، پھر اٹھ کر ان کے روبرو آیا۔ آپ کو ایسے حالات میں ولیمے کی پڑی ہے؟ ابھی وہ نارمل نہیں ہے۔ جب تک اس کا دل و دماغ پرسکون نہیں ہو جاتا ایسا کوئی فنکشن نہیں ہوگا۔ عالم کا لہجہ کافی سخت تھا۔ وہ واپس ردا کے پاس آیا، پھر اس کا ہاتھ پکڑ کر اسے کھڑا کیا۔ اماں، ردا کا ناشتہ کمرے میں بھیج دے، ساجدہ بیگم سے کہتا وہ اوپر چلا گیا۔
میرا بھی فوراً اپنے کمرے میں غائب ہو گئی۔ اسے کل رات ہی میرا ساری بات بتا چکی تھی۔ ازلان نے سارا کو پولیس کے حوالے کر دیا۔ عالم اسے ساتھ لیے واپس کمرے میں آیا۔ وہ بیڈ پر بیٹھی دوبارہ رو رہی تھی۔ کتنی آسانی سے اس کے کردار کو داغدار کر دیا گیا۔ عالم اس کے پاس آ کر بیٹھا۔ ردا، نرمی سے اسے پکارا۔ ردا اپنا چہرہ ہاتھوں میں چھپائے رو رہی تھی۔ عالم نے اس کے ہاتھ چہرے سے ہٹائے، دونوں کی نظریں ٹکرائیں۔ کالی خوبصورت آنکھیں سرخ انگارہ ہو گئی تھی۔ عالم کے اندر باہر تکلیف ہی تکلیف جل اٹھی۔ سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا، جو فریش ہو جو، پھر ناشتہ کر لو۔ اس کا دل چاہا ردا کو ساری دنیا سے دور لے جائے یا اسے اپنے سینے میں چھپا لے، مگر وہ فی الحال ایسا کچھ بھی کر نہیں سکتا تھا۔ ابھی اسے ردا کو اپنے سارے کمفرٹیبل کرنا تھا۔ وہ جب تک نارمل نہ ہو جاتے وہ کیسے اس کے قریب ہو سکتا تھا؟ ردا نے اپنا چہرہ صاف کیا اور بنا کچھ کہے بیڈ سے اٹھی۔ میں میرال سے کہہ کر تمہارا ضروری سامان یہاں منگوا دیتا ہوں۔ ردا نے خاموشی سے ایک نظر سے دیکھا اور واش روم میں بند ہو گئی۔ عالم اٹھ کر کمرے سے باہر نکلا اور میرال کو ڈھونڈتا وہ ردا کے کمرے میں آیا۔ کچھ دیر بعد ہی میرال بھی اس کا پیغام ملتے آئی۔ اسے ردا کا سامان اوپر پہنچانے کا کہتے عالم کی نظر ردا کی اسٹڈی ٹیبل پر گئی۔ وہ قدم قدم چلتا وہاں تک آیا۔ میرال ڈریسنگ روم میں چلی گئی۔ اس نے کچھ سال پہلے ردا کو ایک ڈائری گفٹ کی تھی۔ وہ ڈائری سامنے ہی پڑی تھی۔ عالم نے آسودہ سے مسکراہٹ کے ساتھ وہ ڈائری اٹھائی۔ اچانک اس میں سے کچھ نیچے گرا۔ عالم نے جھک کر وہ اٹھایا اور اسے سیدھا کیا۔ وہ ایک تصویر تھی، 24 سالہ عالم شاہ کی، 2 سال پرانی تصویر۔ بلیک جینز اور گرے شرٹ میں کوئی کتاب ہاتھ میں پکڑے پڑھ رہا تھا۔ بہت خوبصورت اور ڈیشنگ لگ رہا تھا۔ عالم بے یقینی سے اپنی تصویر دیکھتا رہ گیا۔ پھر ڈائری کھولی۔ کچھ شاعری لکھی تھی، مگر ایک صفحے پر آ کر عالم کے ہاتھ رکے۔ اس پر کچھ تحریر تھا۔ میری خواہش تھی میں اس کی دلہن بنوں۔ میری خواہش تھی میں اس کے ساتھ طواف کعبہ کرتی۔ میری خواہش تھی ہم نکاح کے بعد شکرانے کے نفل ادا کرتے۔ میری خواہش تھی جب وہ شام کو تھک کر گھر آئے میں اس کا سر دباؤں۔ میری خواہش تھی میں زندگی کے خوبصورت لمحے اس کے ساتھ گزارتی۔ میری خواہش تھی ہم ہمیشہ ساتھ رہتے، لیکن خواہشیں ادھوری رہ جاتی ہیں۔ عالم شاہ کے آس پاس سب کچھ ٹھہر گیا۔ مجھ سے شادی کر لے، ردا کی آواز کانوں میں گونجی۔ جب کچھ مہینے پہلے وہ اپنی محبت کا اظہار کرتے اس سے شادی کے لیے کہہ رہی تھی، مگر عالم کو اس کی بات سنتے غصہ آ گیا۔ عالم کی آنکھیں حیرت سے پھیلی، آنکھوں سے آنسو نکلتے بیئرڈ میں جذب ہو رہے تھے۔ اس نے ایک گہری سانس لے کر خود کو کمپوز کیا، پھر وہ تصویر واپس ڈائری میں رکھی اور ڈائری واپس اسی جگہ پر رکھ دی۔ میرا تم سے وعدہ ہے ردا، میں تمہاری ہر خواہش پوری کروں گا۔ خود سے عہد کرتا وہ کمرے سے باہر نکل گیا۔ میرال نے کچھ ضروری سامان ردا کو دے دیا تھا۔ اوپر وہ کمرے میں بیٹھی بہتے آنسوں کے دوران ناشتہ کر رہی تھی۔ شاہ ولا میں بھاگم بھاگ کل سے زیادہ تھی۔ آج ان کی مہندی کی رسم تھی اور رسم ایک گارڈن میں ہونی تھی، اس لیے سارا گارڈن سج رہا تھا۔ آج باقی مہمان بھی آ چکے تھے۔ یہ عصر کا وقت تھا۔ میرا تو پرسکون ہوتی اپنی نیند پوری کر رہی تھی۔ سارے لڑکے بھاگ بھاگ کر سارے انتظامات دیکھ رہے تھے۔ کل رات اور آج صبح جو واقعات ہوئے انہوں نے سب کو کچھ پریشان کر دیا تھا، مگر اب کچھ حد تک سب نارمل تھے۔ مغرب کے بعد وہ کمرے کا دروازہ کھول کر اندر داخل ہوا۔ ردا بیڈ گراؤنڈ سے ٹیک لگائے بیٹھی تھی۔ چہرہ ویران اور اداس تھا۔ آنکھیں رو رو کر سوزش کا شکار ہو چکی تھیں۔ چھت پر نظریں ٹکائے وہ نہ جانے کیا سوچ رہی تھی۔ عالم ایک سر سانس لیتا اس کے سامنے بیڈ پر بیٹھا، مگر ردا کو کچھ احساس نہ ہوا۔ ردا، مہندی کی رسم شروع ہونے والی ہے، تم ابھی تک تیار نہیں ہوئی؟ عالم کی آواز سے اس کا سکتہ ٹوٹا۔ ویران آنکھیں لیے عالم کو دیکھا۔ اس کا خوبصورت چہرہ ردا کے حواسوں پر چھایا۔ چلو اٹھو، تیار ہو جاؤ۔ ردا کا سر نفی میں ہلا۔ مجھے کہیں نہیں جانا، مجھے اکیلا چھوڑ دے۔ وہ دوبارہ اپنا چہرہ چھت کی طرف موڑ گئی۔ عالم جانتا تھا اس وقت وہ تکلیف میں ہے۔ ردا، کیا تم اپنے بھائی کی خوشی میں شامل نہیں ہونا چاہتی؟ ردا کی آنکھوں سے آنسو نکل پڑے، مگر وہ کچھ بھی بولنے کے قابل نہ رہی۔ اور جب تم نے کچھ غلط کیا ہی نہیں ہے تو پھر سب کا سامنا کرنے سے کیوں گھبرا رہی ہو؟ میں ہوں نا تمہارے ساتھ۔ میرے ہوتے کو تمہارے کردار پر ایک لفظ بھی کہنے کی ہمت کرے گا تو میں اس کا منہ توڑ دوں گا۔ مگر ردا کی خاموشی برقرار رہی۔ اوکے، میں تمہیں فورس نہیں کروں گا، تم جیسا چاہو ویسا ہی ہوگا۔ میں کہیں نہیں جا رہا، یہیں تمہارے پاس ہوں۔
ردا بے یقینی سے اس شخص کا چہرہ دیکھتی رہ گئی۔ میں نے کہا مجھے اکیلا چھوڑ دے، وہ بے بسی سے دھیمے لہجے میں چلائی تھی۔ عالم کی آنکھوں میں نمی ابھری۔ میں تمہیں اکیلا نہیں چھوڑوں گا۔ اکیلا چھوڑنے کے لیے تم سے نکاح نہیں کیا تھا۔ میں تمہیں تنگ تو نہیں کر رہا۔ تم بس یہ سمجھو کہ تمہارے علاوہ کوئی کمرے میں ہے ہی نہیں۔ پرسکونی سے کہتا وہ واش روم میں بند ہو گیا، اور ردا کی آنکھیں تو ایک ہی نقطے پر ساکت رہ گئی۔ اکیلا چھوڑنے کے لیے تم سے نکاح نہیں کیا تھا۔ اور ردا کو سمجھ نہ آئے وہ تشکر سے رو پڑی۔ اس نے کبھی سوچا نہیں تھا جس شخص سے محبت ہوئی اللہ اسے کو ردا کی قسمت بنا دے گا۔ کمرے کے دروازے پر دستک ہوئی۔ 2 منٹ بعد مشال اندر داخل ہوئی۔ ردا کو دیکھ کر نرمی سے مسکرائی، پھر اس کے پاس آ کر بیڈ پر بیٹھی۔ اور ردا، میں جانتی ہوں تمہارے ساتھ جو ہوا وہ کسی بھی لڑکی کے لیے تکلیف دہ ہوتا ہے۔ میں خود ایک عورت ہوں، اس لیے تمہاری تکلیف سمجھ سکتی ہوں، مگر تم اس طرح کمرے میں چھپ کر بیٹھو گی تو حالات کا سامنا کیسے کرو گی؟ سر اٹھا کر مان سے باہر نکلو۔ جب تم نے کچھ غلط کیا ہی نہیں ہے تو پھر ڈر کیسا؟ اور اب تو تمہارا شوہر تمہارے ساتھ ہے، تم مضبوط رشتے میں بن چکی ہو۔ اس طرح ڈرو گی تو یہ دنیا تمہیں اور ڈرائے گی۔ چلو شاباش، اٹھو، ہمت کرو اور اس دنیا کا مقابلہ کرو۔ گویا الفاظ نہیں، وہ امرت تھا جو ردا کے مردہ وجود میں اترا۔ وہ نرمی سے اس کا گال تھپ تھپا کر باہر نکل گئی۔ ردا نے فوراً ایک فیصلہ کر لیا۔ بیڈ سے اٹھی، اتنے میں عالم واش روم سے باہر نکلا۔ وہ قدم قدم چلتی عالم کے سامنے آئی۔ عالم نے دیکھا اس کی آنکھوں میں کچھ تھا۔ اپنا ہاتھ پھیلایا۔ میرا یہ ہاتھ بھرے مجمع میں چھوڑ تو نہیں دیں گے؟ عالم نے ایک نظر اس کے ہاتھ پر ڈالی، ایک نظر چہرے پر جہاں چٹانوں جیسی سختی آ چکی تھی، پھر مسکرا کر اس کا ہاتھ اپنے مضبوط ہاتھ کی گرفت میں لیا۔ یہ ہاتھ میں نے چھوڑنے کے لیے تو نہیں پکڑا ردا۔ اور ردا کے دل میں پھوار سی برس پڑی۔ اسے ایک ہی پل میں سارا کمرہ روشن لگنے لگا۔ اگر کسی نے میرے کردار پر بہتان لگایا تو کیا آپ مجھے چھوڑ دیں گے؟ وہ جیسے الجھی ہوئی سوال پوچھ رہی تھی، اور عالم کے اندر چلتا سب جاننا چاہتی تھی۔ تم سے نکاح کیا ہے، اگر چھوڑنا ہوتا تو اپناتا ہی کیوں؟ ردا کے دل نے ایک ہارٹ بیٹ مس کی۔ اگر میں آپ سے کچھ مانگوں تو مجھے دیں گے؟ ردا کے لہجے میں کچھ تھا کہ عالم کا دل خوف سے دھڑکا۔ جان بھی مانگ لو تو تمہارے سر سے وار دوں گا۔ ردا کو لگا جیسے چاندی کی تہ دیواروں پر چڑھتی ان کی طرف آ رہی تھی۔ ردا نے عالم کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالے سنجیدگی سے ایک ایک لفظ پر زور دیا۔ مجھے آزادی چاہیے، مجھے آزاد کر دے۔ چاندی کی تہ یکدم کہیں غائب ہو گئی، اور عالم شاہ کو سر پر ساری حویلی کی عمارت گرتی ہوئی محسوس ہوئی۔ وہ اگلا سانس نہیں لے پایا۔ ابھی نکاح کو 24 گھنٹے پورے بھی نہیں ہوئے تھے اور وہ اس سے آزادی مانگ رہی تھی۔ وہ کہنا چاہتا تھا ردا یہ ظلم مت کرو، پھر اس نے اپنے لبوں کو ہلتا محسوس کیا۔ تمہیں چھوڑنے کے علاوہ جو چاہو گی میں کرنے کو تیار ہوں۔ اس سے الگ ہونے کا تصور ہی سہانے روح تھا، اور ردا ساکت کھڑے بے یقینی سے اس شخص کا خوبصورت چہرہ اور دلکش آنکھیں دیکھتی رہ گئی۔ کیا وہ خوش نصیب تھی جسے عالم شاہ سے نواز دیا گیا؟ ردا خاموشی سے اپنا ہاتھ آزاد کروائے ڈریسنگ روم میں گھس گئی، اور عالم خالی دماغ کے ساتھ کھڑا رہ گیا۔ کچھ ہی دیر بعد وہ بہت خوبصورت پرپل کلر کے لہنگے میں باہر نکلی، اور عالم کے چہرے پر مسکراہٹ نمودار ہوئی۔ اب وہ ڈریسنگ کے سامنے بیٹھ کر اپنے بال بنا رہی تھی۔ مہندی کی رسم شروع ہو چکی تھی۔ مشال نے گھٹنوں کو چھوتی میرون فراک پہن رکھی تھی۔ ازلان نے بھی میرون رنگ کا سوٹ پہن رکھا تھا۔ ردا نے پرپل کلر کا لہنگا پہنا تھا۔ مرال نے اورنج اور بلو کلر کا لہنگا پہنا تھا۔ مرہا نے پیلی چولی اور سبز لہنگا پہن رکھا تھا۔ کلائیوں میں بھر بھر کر چوڑیاں پہنے، ہلکا پھلکا میک اپ کیے، پھولوں کے زیور ڈالے، وہ بدر کے پہلو میں بیٹھی تھی۔ بدر نے ہلکے پیلے رنگ کا کرتا شلوار پہن رکھی تھی، اور اس کے اوپر گرین کلر کی واسکٹ تھی۔ باقی سارے لڑکوں نے ہلکے گرین رنگ کے کرتے پہن رکھے تھے۔ تقریباً سب لڑکوں نے ایک جیسے کپڑے پہنے تھے۔ ردا مشال اور نوال کے ساتھ چپکی بیٹھی تھی۔ وہ سب اس سے باتیں کرتے اسے نارمل محسوس کروا رہے تھی، مگر پھر بھی اسے سکون محسوس نہیں ہو رہا تھا۔ بالآخر مہندی کی رسم تمام ہوئی۔ وہ کمرے میں داخل ہوا تو وہ بیڈ پر بیٹھی ہوئی تھی، کسی گہری سوچ میں ڈوبی۔ چہرے پر ابھی بھی دکھ کے گہرے سائے تھے۔ عالم اس کے سامنے بیٹھا دھیرے سے اس کا ہاتھ پکڑے اپنے ہاتھ میں لیا۔ ردا چونکی تھی۔ ہنوز وہی لباس پہن رکھا تھا۔
اس نے ابھی تک لباس بھی چینج نہیں کیا تھا۔ ردا بہت محبت سے پکارا، میں تم سے کچھ مانگوں تو مجھے دو گی؟ بہت امید سے اس کی آنکھوں میں دیکھ رہا تھا۔ ردا نے دھیرے سے اس بات میں سر ہلایا۔ عالم اس کے مزید قریب بیٹھا۔ ہم بھی اپنا ولیمہ کروا لیتے ہیں پرسوں، بدر بھائی کے ولیمے کے ساتھ، پلیز مان جاؤ۔ میں تمہیں سارے خاندان کے سامنے اپنی بیوی کی حیثیت سے اپنانا چاہتا ہوں۔ اس کی آنکھوں میں التجا تھی، بے بسی تھی۔ ردا نے نرمی سے اپنا ہاتھ اس کے ہاتھوں سے آزاد کروانے کی کوشش کی، مگر عالم نے گریز سخت کر دی۔ پلیز سب کچھ بھول جاؤ، میں تم سے محبت کرتا ہوں، اب تو میری محبت پر یقین کر لو۔ وہ جیسے تھک گیا تھا ردا کو یقین دلاتے دلاتے۔ ردا نے آنکھیں بند کی۔ آنکھیں بند کرنے کے بعد ایک بار کے لیے تو عالم کا اس سے نکاح کرنا یاد آیا، پھر اس کا سارے کے سامنے اس قدر مضبوطی سے ردا کی حمایت کرنا، سارا کو تھپڑ مارنا، سارے خاندان کے سامنے اسے پروٹیکٹ کرنا۔ کیا ان سب کے بعد وہ اس شخص کو ٹھکرا سکتی تھی؟ دل نے کہا نہیں، مجھے آپ کی محبت پر یقین ہے عالم، لیکن میرا دل جل رہا ہے۔ وہ اس بار بہت ٹوٹے بکھرے لہجے میں بولی تھی۔ بے ساختہ آگے ہوتے عالم نے اسے اپنے ساتھ لگا لیا۔ فکر مت کرو، جب تک میں تمہارے ساتھ ہوں تمہیں اب کوئی بھی کچھ بھی نہیں کہہ سکتا۔ اپنے دل کا سارا غم اور سٹریس ریلیز کرو، سکون ملے گا، سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا ردا، بس کچھ وقت دو۔ وہ نرمی سے اس کے بالوں میں انگلیاں چلاتے بہت دھیرے اور محبت سے کہہ رہا تھا۔ ردا نے چہرہ اٹھایا عالم کو دیکھا، مگر آغا جان اور ابا کیا وہ مجھے معاف کر دیں گے؟ جیسے وہ اسی چیز میں اٹک گئی تھی کہ عالم کے لبوں کو ایک مسکراہٹ نے چھوا۔ آغا جان نے اگر معاف نہ کرنا ہوتا تو کبھی بھی ولیمے کا نہ کہتے، اور چاچو کی آنکھوں میں تو تب بھی شرمندگی آ گئی تھی۔ وہ ٹھیک ہو جائیں گے، بس وقت دو کچھ۔ عالم اب بھی نرمی سے بات کر رہا تھا، لیکن آپ نے تو آغا جان کو منع کر دیا تھا، تو پھر اب یہ ولیمہ کیوں؟ وہ حیرانی سے سوال پوچھ رہی تھی۔ کیونکہ میں کچھ بھی تمہاری اجازت کے بنا نہیں چاہتا۔ میں نہیں چاہتا تھا کہ آغا جان تم پر اپنی مرضی مسلط کرے، اس لیے منع کر دیا، مگر اب میں چاہتا ہوں تم کیا چاہتی ہو وہ بتاؤ۔ وہ اب بھی اس سے بھی پوچھ رہا تھا، وہ اس کی مرضی کو کتنی ویلیو دیتا تھا۔ یہ دیکھتے ہوئے ردا کی آنکھیں نم ہوئیں۔ جیسے آپ کو بہتر لگے۔ وہ خاموشی سے چہرہ جھکا گئی۔ عالم کی مسکراہٹ گہری ہوئی۔ لیکن ایک پرابلم ہے، وہ اس بار کچھ سرگوشی نما آواز میں بولا کہ ردا حیران ہوئی۔ دوبارہ چہرہ اٹھایا عالم کو دیکھا۔ کیسی پرابلم؟ اس کی یہ بات سنتے عالم اس کے کان کے پاس جھکا تھا۔ مسئلہ ولیمہ کروانا نہیں ہے، مسئلہ تو ولیمہ حلال کرنا ہے نا۔ اس کی زمینی بات سنتے ہوئے ردا سر سے لے کر پیر تک سرخ پڑی تھی۔ اگلے ہی پل اس نے غصے سے ایک مکہ عالم کے کندھے پر دے مارا، پھر جلدی سے بیڈ سے اٹھی۔ میں چینج کر کے آتی ہوں، وہ جلدی سے کہتے ہوئے ڈریسنگ روم میں بھاگ گئی۔ اس کے جانے کے بعد عالم نہ چاہتے ہوئے بھی ہنس دیا۔ شکر ہے کہ ردا کا موڈ کچھ بہتر ہوا اور اسے بھی وقت رہتے عقل آ گئی۔ وہ جو اپنی ہی محبت کو ایڈمٹ کرنے سے گھبرا رہا تھا، آج وہ اس کی بیوی بنی اس کے ساتھ اس کمرے میں موجود تھی۔ 10 منٹ بعد وہ سادے سوٹ میں باہر نکلی، گلے میں دوپٹہ جھول رہا تھا۔ عالم وہیں بیڈ پر لیٹا ہوا تھا، وہ بھی بیڈ کی دوسری جانب آ کر کھڑی ہوئی اور اب جھجکتی ہوئی عالم کو دیکھ رہی تھی۔ کیا ہوا؟ ایسے کیوں کھڑی ہو؟ کتنی ہی دیر بعد عالم نے بند آنکھوں سے اپنے وجود پر اس کی نظریں محسوس کیے پوچھا، وہ آپ یہاں کیوں لیٹے ہیں؟ اس نے جھجکتے ہوئے کہا تھا۔ عالم نے آنکھیں کھولے اسے دیکھا۔ ابھی تو تم نے کہا کہ جیسا مجھے مناسب لگے تو پھر میں کیوں وہاں پر سوں؟ میں تو آج سے یہیں بیڈ پر ہی سوؤں گا۔ وہ مزید پھیل گیا۔ ردا نہ چاہتے ہوئے بھی شرم سے سرخ پڑی۔ کیا ساری رات یہیں کھڑی رہو گی؟ اب اتنا بھی موٹا نہیں ہوں کہ سارا بیڈ ہی لے لوں گا، تمہارے لیے گنجائش بن سکتی ہے۔ اتنا کہتے ہوئے عالم نے اس کے لیے جگہ چھوڑی۔ وہ جھجکتی ہوئی بیڈ پر بیٹھی، پھر لیٹ گئی۔ ایک نظر عالم کو دیکھا، جس کی آنکھیں دوبارہ بند ہو چکی تھیں۔ اس سے پہلے وہ کچھ سوچتی سمجھتی، وہ اگلے ہی پل اس کے قریب ہوتا اسے اپنے ہتھیار میں لے چکا تھا۔ تم تو بہت نرم ہو ردا، آج کی رات تو بہت اچھی نیند آئے گی۔ وہ اسے کسی پلو کی طرح اپنی باہوں میں بھیجتے ہوئے بولا۔ اس کا چہرہ شرم سے سرخ پڑا، اس کی آنکھیں ابھی بھی بند تھیں۔ سو جاؤ، کیا ساری رات مجھے ہی دیکھتی رہو گی؟ ویسے میں جانتا ہوں میں بہت ہینڈسم ہوں، اور ہوں بھی تمہارا ہی۔ چلو شاباش سو جاؤ۔ وہ آنکھیں جھپکتے ہوئے بہت معصومیت سے بولا تھا کہ ردا نہ چاہتے ہوئے بھی اس بار کھلکھلا کر ہنس پڑی۔
کتنے سیلف آبسیسڈ ہیں نا آپ، وہ اسے اس کی خوبصورتی کی تعریف پر چوٹ کرتی بولی۔ عالم بھی گہرائی سے مسکرائے۔ سو تو ہوں، سیلف آبسیسڈ ہونا بھی چاہیے، آخر میری اتنی خوبصورت بیوی میرے پاس ہے۔ اس کی آخری بات سنتے ہوئے تو ردا جھیم سے گئی۔ اب وہ کھل کھلا کر ہنس پڑی تھی اور چہرہ موڑ لیا۔ اسے ہنستا دیکھ عالم بھی مسکرا دیا۔ دھیرے سے اس کے مزید قریب ہوتے اس کے ماتھے پر لب رکھے۔ ردا کی ہنسی فوراً رک گئی۔ اس کے چہرے پر سایہ فگن ہوتے اب اس کے لبوں پر جھک گیا تھا۔ ردا نے فوراً آنکھیں میچ لی۔ اسے اس طرح ڈرتے دیکھ اگلے ہی لمحے عالم کا ایک جاندار قہقہ کمرے میں گونجا تھا۔ ختم شد۔